بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جو پہلی حدیث جو آپ کو اس صفحے پہ دکھ رہی ہے، اس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، اور شیخ البانی نے اپنی ترغیب کے اندر اس کو جو ہے صحیح قرار دیا۔ حارث ابن ہشام کہتے ہیں انہ قال اخبرنی بامر اعتصم به فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املک هذا واشار الى لسانه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے کہ میں اس پر جم جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اسے اپنے قبضے میں رکھو، یعنی زبان کو اپنے قبضے میں رکھو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ امام بیہقی شعب الایمان کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ جو کچھ بھی کہو خیر کہو ورنہ خاموش رہو، اور اگر تم اس کے ذریعے سے شر پھیلانے کی کوشش کرو، یعنی اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہا، تو ندامت کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ آپ نے ایک حدیث بھی نقل کی کہ بنی آدم کے جو اکثر گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں، اور امام عراقی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو حسن قرار دیا المغنی عن حمل الاسفار کے اندر۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور بڑا ہی پیارا قول ہے، کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان کے اندر، امام ابو یعلیٰ مسند کے اندر، امام حیثمی مجمع الزوائد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک دفعہ سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ رہے تھے، تو سیدنا عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفے کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، یعنی اس کی جو سختی ہے، بلکہ اس کی سختی کا عالم یہ ہے کہ جسم کا ہر حصہ جو ہے اس کے متعلق یا اس کے یعنی اس سے شکایت کرتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن کل ہم نے اس موضوع پر کلام کیا تھا، تو آج جو اگلا موضوع ہے استقامت سے متعلق قرآن و حدیث میں سچے واقعات انہیں پڑھیں۔ تو یہاں پر ایک چیز جو شیخ نے ذکر کی ہے کہ استقامت کے متعلق جس کو پڑھنا ہے، یا یوں سمجھے کہ استقامت کے جو وسائل ہے اس میں سے یہ ایک ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر جو واقعات آئے ہیں، جس کے اندر صحابہ سے پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں، ہم ان کو پڑھیں تاکہ جو ہے ہم جو ہے استقامت کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں۔
قصص و واقعات کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی فطری طور پر انسان قصے سننے اور ان لطف اندوز ہونے کی طرف مائل رہتا ہے، بلکہ انسان کی تربیتی زندگی میں قصے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ قصوں اور واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فوز الکبیر کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے، اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے اور ایماندار لوگوں کے لیے۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ سورہ اعراف میں شخص کے قصے کے اجمالی بیان کے بعد جو علم کے باوجود اپنے دین پر قائم نہیں رہ سکا بلکہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس ان واقعات کو بیان کرے شاید کہ غور و فکر سے کام لے۔ بلکہ امر مشاہدے میں یہ ہے کہ بسا اوقات 1 گھنٹے کی تقریر کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر 5 منٹ میں بیان کردہ قصے کا ہوتا ہے۔ سچ کہا کسی عالم نے، یہ عالم قاضی یاد رحمہ اللہ کے استاد تھے، القصص جند من جنود اللہ یرسلها علی من یشاء، قصہ اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہے جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ لہذا استقامت کے حصول کے لیے واقعات کو پڑھنا اور ان سے عبرت حاصل کرنا بڑا اہم وسیلہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ میں ایسے ہزاروں عبرتناک قصے مذکور ہے، جن میں سے بعض قصے استقامت اور اس کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیابی کی دلیل ہے، اور بعض قصے استقامت میں ناکامی پر، دنیا اور آخرت کی رسوائی پر شاہد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یا ان کی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما كانت الليلة التي أسري بي فيها آتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال هذه الرائحة معشيئة يعني ابنة فرعون وأولادها قال قلت وما شأنها قال بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يديها فقالت بسم الله فقالت لها ابنة فرعون أبي قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله قالت أخبره بذلك قالت نعم فأخبرته فداها فقال يا فلانة وإن لك ربا غيري قالت نعم ربي وربك الله فأمر ببخرة من نحاس فحميت ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها فقالت له إن لي إليك حاجة قال وما حاجتك قالت أحب أن تجمع إذامي وإذام ولدي في ثوب واحد وتدفننا قال ذلك لك علينا من الحق قال فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى سبي لها مرضئ وكأنها تقاعست من أجله قال يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أحسن من عذاب الآخرة فاقتحمت قال ابن عباس رضی اللہ عنہ تکلم 4 صغار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وصاحب زرید وشاہد یوسف وابن مشیطت ابن فرعون اور کما قال ابن عباس۔ یہ اب ابن عباس کا ہے، حدیث پہلے ختم ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر، امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، امام ذہبی نے اپنی کتاب العلوم کے اندر، ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر، اور شیخ احمد شاکر رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تحقیق میں، اور شیخ شعیب الارناؤط نے مسند احمد کی تحقیق میں اس کو حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے اسراء کرائی گئی یعنی معراج کی رات، مجھے ایک بہت ہی عمدہ خوشبو محسوس ہوئی، یعنی بہت ہی پیاری، میں نے معطر یعنی عطر کہتے ہیں نا۔ میں نے سوال کیا ہے جبریل کہ اتنی پیاری خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ہیئر ڈریسر، یعنی کنگھی کرنے والی، ہیئر ڈریسر کہتے ہیں نا، کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کو خوشبو، اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ ان کا قصہ کیا ہے؟ حضرت جبریل نے بتلایا کہ ایک دن جب کہ وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی
اگلے نیکسٹ پیج پہ جائیں، پیج نمبر 120. کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی تو اس عورت نے کہا بسم اللہ. یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ یعنی میرا باپ. اس عورت نے جواب دیا نہیں بلکہ میرا رب اور تیرا باپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے. فرعون کی بیٹی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا رب مانتی ہے، کیا یہ بات میں اپنے باپ سے بتلا دوں؟ اس عورت نے جواب دیا بتلا دو. چنانچہ جب فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے اس عورت کے بارے میں بتلایا تو فرعون نے اسے بلایا اور سوال کیا کہ اے فلاں کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا جی ہاں میرا اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے. فرعون نے اسے سمجھایا اور اپنی بات سے پھرنے کے لیے کہا لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئی. فرعون نے اسے دھمکی دی، پھر بھی وہ اپنی بات پر اڑی رہی. فرعون نے تانبے کی بنی ہوئی ایک بڑی دیگی منگوائی اور اسے گرم کرنے کا حکم دیا. پھر حکم دیا کہ اس عورت سمیت اس کی اولاد کو ایک ایک کر کے اس دیگ میں ڈال دیا جائے. وہ عورت اس پر راضی ہو گئی، البتہ اس نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے، میری ایک حاجت ہے، اسے پورا کیا جائے. فرعون نے کہا وہ مطالبہ کیا؟ اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک کپڑے میں باندھ کر ایک ہی ساتھ دفن کر دی جائے. اللہ اکبر. فرعون نے کہا تیرا جو حق خدمت ہے اس کی عوض تیرا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا. راوی کہتے ہیں کہ اس عورت کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو دیگ میں ڈالا جاتا رہا اور وہ دیکھتے دیکھتے جل کر راکھ ہو جاتا، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے کی باری آئی تو اسے لے کر پیچھے ہٹنے لگی. یہ دیکھ کر اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے امی جان تو اس آگ میں کود پڑ. نیکسٹ پیج پر جائیں، اگلے صفحے پر. کود پڑ، یاد رکھ کہ دنیا کا عذاب آخرت کا جو عذاب ہے، دنیا کا جو عذاب ہے اگلے صفحے پر جائیں، نیکسٹ پیج پر جائیں. دنیا کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ پیج پر جائیں. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، پیج نمبر 120 کلیئرلی میں نے بتایا آپ کو. نیکسٹ پیج پر جائیں. دنیا کا جو عذاب ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. چنانچہ وہ عورت اس دودھ پیتے بچے کو لے کر اس دیگ میں کود پڑی اور جل کر راکھ بن گئی. راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا 4 بچے ایسے جنہوں نے دودھ پینے کے زمانے میں گفتگو کی ہے: عیسیٰ ابن مریم صاحب زریج، حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والا اور فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت کا. تو یہ واقعات جب آپ پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا ساتھیوں؟ آپ دیکھیں یہ غیر معمولی واقعات ہے. میں ایک واقعہ بطور دلیل یا یوں سمجھے ایک اضافی فٹ نوٹ کے طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ کوئی واقعہ آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا اور ان کا امیر جو ہے سیدنا عاصم ابن ثابت الانصاری کو بنایا، جو عاصم بن عمر بن خطاب عنہ کے نانا ہوتے ہیں. جب یہ لوگ عسفان اور مکے کے درمیان مقام ہدا پر پہنچے تو بنی حذیل کے قبیلے کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی. یعنی کہاں پہنچے؟ ایک جگہ پر پہنچے. یہ 10 صحابہ، بعض جگہ جو ہے دیگر صحابہ کا جو ہے ذکر ملتا ہے، یعنی 10 سے زیادہ کی تعداد کا بھی ذکر ملتا ہے بعض روایتوں میں. ایک قبیلے پر پہنچے، اس قبیلے کا نام تھا بنی لحیان. اس کے 100 تیر انداز، یعنی تیر انداز جو ہے صحابہ رضوان اللہ تعالی کی تلاش میں نکلے، بدلہ لینے کا تھا ایک، یعنی سیاق و سباق جب آپ پڑھیں گے، اور ان کے نشان قدم کے انداز پر چلنے لگے، یعنی فالو کرنے لگے. آخر اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر ان صحابہ اکرام نے کھجوریں کھائی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ مدینہ کی کھجوروں کی گٹلیاں ہیں. اب پھر وہ ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے. جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ان کے آنے کو معلوم کر لیا تو ایک محفوظ جگہ پناہ لے لی. صحابہ نے ایک محفوظ جگہ پر جو ہے پناہ لے لی. قبیلے والوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور ہماری پناہ خود قبول کر لو تو تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی آدمی کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے. لیکن سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ مسلمانوں، میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا. اللہ اکبر. غور کریں کہ میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا. ایھا القوم اما انا فلا انزل فی ذمتی کافر ثم قال اللهم اخبر ان نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کافر کی پناہ میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے حالات کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے. آخر قبیلے والوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. بعد میں ان کے وعدے پر، اب یہاں پر شہید ہو گئے، یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے، لیکن جب مشرکوں نے
جب ان کو جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ایک خاتون تھی جو ان کے کھوپڑی میں شراب پینا چاہتی تھی، تو جب مشرکوں نے ان کو، سبحان اللہ دیکھیں آپ، امام احمد نے اور متعدد محدثین نے، امام احمد نہیں، امام حسمی نے، امام سعد نے، بعض مؤرخین نے نقل کیا ہے کہ پورے مدھو مکھیاں یا یوں سمجھے شہد کی مکھیاں ان کے سر پر جو آگے، جس کی وجہ سے مشرکین، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ زندگی بھر میں اس پیشانی سے صرف تیرے سامنے سجدہ کرتا رہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کافر میرے جسم کو ہاتھ لگائے، کوئی مشرک، کوئی نجس، کوئی پلید میرے جسم کو ہاتھ لگائے، تو شہد کے مکھیوں نے جو ہے آپ کے سر پر ڈالی، اور بعد میں جو ہے آپ کی لاش جو ہے، یعنی بارش ہوئی اور آپ کی لاش جو ہے آسمان کے اوپر لے جائے گی۔ بہرحال ایک مختلف روایتیں ہیں، ظاہر سی بات ہم اس پر کلام نہیں کرنا چاہتے، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت آپ دیکھیں، بعد میں ان کے وعدے پر 3 صحابہ اتر آئے۔ اب 3 صحابہ کون تھے؟ ایک تو تھے سیدنا خبیب، دوسرے تھے سیدنا زید، یہ جو ہے اترا، اور ایک تیسرے صحابی تھے جن کا نام ذکر نہیں ہے۔ قبیلے والوں نے جب ان تینوں صحابیوں پر قابو پا لی تو ان کی کمان سے تان نکال کر، یعنی جو بھی ان کے پاس اسلحہ تھا وہ نکالے۔ تیسرے صحابی نے کہا یہ تمہاری پہلی دغا بازی ہے، تمہارے ساتھ کبھی، یعنی تم نے دھوکہ دیا ہے میرے لیے، تو انہی کی زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ کا اشارہ ان صحابہ کی طرف تھا جو ابھی شہید کیے جا چکے تھے۔ کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کیا اور زبردستی کی، لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یعنی کس کو؟ تیسرے صحابی کو۔ بچے کون؟ دونوں، سیدنا خبیب اور سیدنا زید، لے گئے اور مکہ لے جا کر انہیں بیچ دیا۔ یہ بدر کی لڑائی کی بات کا واقعہ ہے۔ حارث بن عامر بن نوفل لڑکوں نے حضرت قبیب کو خرید لیا، انہوں نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، یعنی بدلے کے لیے حارث بن، ان کے لڑکوں نے جو ہے خرید لیا، کس کو؟ سیدنا قبیب کو۔ اب یہاں پر دیکھیں، انہوں نے ظاہر سی بات جب وہ کیا تھے، یعنی کیا کہتے اسیر، یعنی جیل کے اندر تھے، انہوں نے بہرحال ایک واقعہ لمبا ہے، تو اس کے بعد اچانک روایت میں آتا ہے کہ ان کا جو بچہ ہے، وہ بچہ جو ہے کہاں گیا؟ وہ جو ہے سیدنا خبیب کے پاس پہنچ گیا، تو سیدنا خبیب نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچے کو تکلیف کیوں پہنچائیں گے؟ غور کریں بات کو۔ تو وہ خاتون کہتی ہے واللہ ما رأیت اسیرا قد غیر من خبیب واللہ لقد وجدته یوما یأکل قطفا من اینب فی یده وانه لموثوق بالحدید وما بمکة من ثمرة وکانت تقول انه لا رزق رزقه اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا حسن اخلاق والا، اتنا بھلائی والا، خیر والا کبھی قیدی نہیں دیکھا، اور وہاں قید کے اندر وہ انگورے کھا رہے ہیں، وہ پھل کھا رہے ہیں، اور ایسے پھل مکہ میں نہیں ملتے، تو میرا یہ یقین ہے کہ یہ رزق ان کو دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ کرامت ہے ساتھی۔ اور آپ کو لایا گیا، اور آپ نے کیا کہا؟ دعونی اصلی رکعتین فترکہ فرکع رکعتین فقال واللہ لولا ان تحسب ان ما بی جزع لزدت ثم، میں نے نماز جلدی جلدی پڑھی، یعنی پہلے سیدنا خبیب تھے جنہوں نے نماز، یعنی 2 رکعت مرنے سے پہلے ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اگر آپ مقام تنیم جہاں پر آج مسجد عائشہ ہے، وہیں پر آج مسجد خبیب بھی ہے، وہیں پر تھوڑی دور پر، تو وہاں پر جو ایک صلیب جو ہے لگا کر جو ہے سیدنا خبیب کو جو ہے یوں سمجھے آپ، وہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے شہید کیا گیا، اور بڑی ہی سختی اور بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسے جو ہے آپ کو شہید کیا گیا کہ یوں سمجھے آپ کہ ایسی تکلیف دی گئی کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے جو ہے بعض اشعار بھی اس حال میں پڑھے، اور وہ اشعار ساتھیوں سننے لائق ہیں۔ مرنے سے پہلے آپ کے اشعار تھے فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان اللہ مسرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلم ممزعی۔ کہا انہوں نے کہ جب میں اسلام پر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر بچھایا جائے گا، اور یہ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ایک جوڑ پر ثواب عطا فرمائے، یعنی ایک ایک ٹکڑے میں اللہ رب العزت برکت ڈال دے گا۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر، یعنی سیدنا خبیب کے متعلق رحمت اللہ عالمین میں لکھا ہے، جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہے مجھ کو رضا رحمان کی، آرزو پناہ میرے سینے میں تھی اے خدا، پہنچاؤں میرا ان کو سلام، جان جن پر میں نے کی ہے قربان، جان میں نے کی ہے جب قربان کی۔ یعنی
सैयदना खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मरने से पहले, एक मकाम आता है कि जब मुशरिकीन पूछते हैं तुहिब्बु अना मुहम्मदन मकानक व अंत जालिसन फी बैतिक, क्या तुम पसंद करते हो खुबैब कि आज जिस तुम मकाम पर हो कि पूरे मुशरिकीन नेज़े लेकर, तीर लेकर, असलहा लेकर यानी खड़े हुए हैं कि तुम्हारे जिस्म को जो है छन्नी छन्नी कर दे, तुम्हारे जिस्म को जो है लहूलुहान कर दे, क्या तुम पसंद करते हो कि तुम्हारे मकाम पर तुम्हारे नबी यानी मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में अपने अहल वयाल के साथ बैठे होते? कहा वल्लाही ला अहिब्बु अन तुज़ीहु शौकतन व अना जालिसन फी मकानिक व अना जालिसन फी अहली, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हुआ हूं अपने अहल वयाल के साथ और मेरे नबी के पाँव में जो है एक छोटी सी कांटी चुभ जाए और उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हो। और आपने कहा अल्लाहुम्मा फशहद अन्ना बल्लगना रिसालत रसूलिक, ऐ अल्लाह कि मैं, मेरा सलाम भेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरने से पहले, ये मेरा पैगाम भेज। सैयदना उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने पूछा आप किसको जवाब दे रहे? कहा कि अभी जिब्रील नाजिल हुए हैं और सैयदना खुबैब का जो है सलाम अर्ज कर रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाद रिवायतों में आता है जन्नत की ज़मानत दी, जाओ खुबैब की लाश लेकर तुम आओ। सैयदना मिक़दाद इब्न असवद और सैयदना ज़ुबैर इब्न अव्वाम गालिबन दोनों निकलते हैं और लाश को, क्योंकि मुशरिकीन पहरा देते हैं, शहीद कर दिया जाता है आपको, वो लेकर आने की कोशिश करते हैं। 40 दिन रिवायतों के अंदर आता है आपकी लाश तरो ताजा, जो जो आपके जो यानी यूं समझे जो आपके जिस्म को जो है तकलीफ दी गई, जो इसके अंदर जख्म थे, वो तरो ताजा खून निकल रहा है। अचानक जब मुशरिकीन मक्का जो है ताक़ुब में पहुंचते हैं आपके पीछे, तो फौरन वो एक जो है जमीन पर उनकी लाश को रखते हैं, घोड़े से उतारते हैं। मिक़दाद इब्न अस्वद और सैयदना जुबैर कहते हैं कि देखते ही देखते जमीन जो है खुली और जो है कुशादा हो गई और जमीन ने जो है आपको जो है यानी यूं समझे उगल लिया, बलीगुल अर्ज सैयदना खुबैब। तो देख, बताना मकसद ये है कि इंसान जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और क्या कह रहा है कि मैं ये भी पसंद नहीं करता, अल्लाह अकबर, वल्लाहि ला उहिब्बु अन तुज़ीहु शौकतन व अना जालिसुन फी मकानिक व अना जालिसुन फी अहली, मैं ये भी पसंद नहीं करता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा चुभ जाए। सुभान अल्लाह। इमाम हैसमी रहमतुल्लाहि अलैह मजमा ज़वाइद के अंदर नकल करते हैं तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। ये कौन है तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? ये मैं आपको कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं। तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई मामूली सहाबी नहीं है साथी। अल्लाह अकबर। अगर आप सीरत की किताबें उठाकर देखें या सहाबा की, इब्न हजर की अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा उठाकर देखें, आपको जो है बहुत सारे सहाबा का जिक्र मिलेगा। मैं यहाँ, अगर आप सिर्फ इमाम तबरानी की मौजमुल कबीर उठा ले, वहां पर भी आपको इनका जिक्र मिला। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। तलहा इब्न बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल क्या है, फज़हब उख्तुलबाक, जाओ अपने वालिदैन से जो है ताल्लुकात तोड़ दो। ताल्लुकात तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर ताल्लुकात तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं बस तुम्हें आजमा रहा था कि तुम इस्लाम लाए हो कि नहीं, यानी दीन पर साबित कदम हो कि नहीं। अल्लाह अकबर। तला इब्न बरा रजी अल्लाह अन्हु बीमार हो जाते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास आते हैं इयादत के लिए और वालिद को कहते हैं कि अगर तलहा को कुछ हो जाए तो हमें इत्तला दो ताकि हम जो है तलहा की जनाजे की नमाज पढ़ा सके। रात में तलहा जो है बेदार होते हैं और कहते हैं वालिदैन को कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे? कहाँ आए थे? तुम बेहोश थे। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर तुम उठ जाओ तो इत्तला दो। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल हमको इत्तला मत देना, अल्लाह के रसूल को मेरी तरफ से सलाम कहना, ये कहना कि मेरी मग़फ़िरत की दुआ करे। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में मेरे पास आए। मुझे डर है कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की वजह से कोई चीज, कोई शय आपको तकलीफ दे दे। मैं पसंद नहीं करता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ मेरी वजह से। इंतकाल हो गया, तजहीज़ व तकफीन हो गई, तदफीन हो गई। जब इत्तला मिली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना तलहा इब्न बरा रज़ियल्लाहु तआला की कब्र के पास आकर क्या कहते, अल्लाहुम्मा इल्क़ा तलहता तल्हक़ु इलैहि व युज़हक़ु इलैक, कि ए अल्लाह मैं तलहा से राज़ी था, तलहा से इस हालत में तू मुलाकात करना कि तू तलहा को देखकर हंस रहा हो और तलहा तुझे देखकर हंस रहे हो। अल्लाह अगर। बताना मकसद ये है, शेख सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख मुख्तसर हसन फैज़ी को, वो बताना ये चाहते हैं, असल नुक्ता ये है कि ये जो वाक़ियात है इस्तिक़ामत से मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में जो सच्चे वाक़ियात होने पड़े ताकि इंसान के अंदर इस्तिक़ामत पैदा हो। जो 10वीं चीज है साथियों जो यहाँ पर जिक्र की गई है वो क्या है, नेकों की सोहबत, यानी इंसान की जो सोहबत हो वो अच्छी हो।
یہ چیز جو ہے ذکر کی گئی ہے کہ جو صحبت ہو. اور پہلی حدیث جو شیخ نے ذکر کی ہے وہ امام ابو داؤد نے اور متعدد محدثین نے، امام ابو داؤد نے، امام بخاری نے اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اس کو نقل کیا. استقامت کے حصول اور اس میں پائیداری کے لیے نیکیوں کی مجلس یا کسی نیک اور صالح مرد مومن کی صحبت نہایت ہی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی کہتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویقوتہ من ورائہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے. اس کے مال کا نقصان ہو تو بچاؤ کرتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے. بلکہ اگر آپ ادب المفرد اٹھا کر دیکھیں، ادب المفرد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں، ابو ہریرہ وقال ابو ہریرہ المؤمن مرآت اخیہ اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، کہ مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اگر وہ کوئی عیب دیکھتا ہے تو اس کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے. کسی نیک آدمی کی مجلس یا صحبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ نیک ساتھی کئی اعتبار، اگلے صفحے پر جائیں، نیکسٹ پیج پہ جائیں، اگلا صفحہ مطلب نیکسٹ پیج، کئی اعتبار سے استقامت کے میدان میں مفید ثابت ہوتے ہیں. نیکیوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کی مجلسوں پر شیطان اور شیطانی چیلوں کا زور کم چلتا ہے، جس کی وجہ سے ثابت قدمی اور صراط مستقیم پر گامزنی آسان ہوتی ہے. جس طرح کسی جسمانی مریض کے لیے بسا اوقات ایسی جگہ انتخاب کیا جاتا ہے جہاں پانی زور ہضم ہو اور صاف ستھرا ہو، وہاں مناسب غذا کا انتظام ہو اور نگرانی کرنے والے لوگ اپنے فن میں ماہر ہو اور مریض کے ساتھ مخلص ہو بینہ، اسی طرح روحانی مریض کے لیے روحانی پرصحت مند ماحول کا میسر آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہے، قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالنار والجنة حتى كأن راعين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آفسنا الأزواج والأولاد والذرية فنسينا كثيرا، فقال أبو بكر فوالله إلنا لنلقى مثل هذا. سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ جو کا اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے میں اسی طرف اشارہ ہے. کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت و جہنم کی یاد دلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم جنت و جہنم کی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلتے اور بیوی بچوں اور کھیتی باڑی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی اور بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں. اگلے صفحے پر جائیں، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مذکور 100 آدمیوں کے قاتل کا قصہ، یعنی جو مشہور قصہ ہے وہ کیا ہے؟ قصہ یہاں سبق ملتا ہے کہ جب اسی شخص نے کسی عالم سے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے جبکہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، اس عالم نے جواب دیا کیوں نہیں قبول ہوگی، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے. لیکن صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسے نیک جگہ اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے یہ اندازہ تھا کہ جس جگہ رہ کر اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے وہاں رہ کر اپنی توبہ پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا. اس لیے عالم نے شخص کو مشورہ دیا کہ فلاں فلاں سرزمین میں چلے جاؤ، وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اپنے علاقے میں واپس نہ آؤ، کیونکہ یہ سرزمین تمہارے حق میں یہ سرزمین تمہارے حق میں بری ہے. اب یہاں پر آپ بات سمجھے، اس کے بعد کیا ہوا ساتھیو؟ آپ دیکھیں فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حَاذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حَاذِهِ أَن تَبَعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَىٰ حَاذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. کہ جب ملائکہ میں فرشتوں میں اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو نیک بستی تھی قریب کر دی گئی، انہوں نے ناپا اور اس کو کہاں دے، اس کو کیا کیا گیا؟ اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا گیا.
امام بخاری نے اس کو صحیح کے اندر، امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب شدید خوف کا شکار ہوتے اور طرح طرح کے خیالات پریشان کرتے اور زمین ہمارے سامنے تنگ ہو جاتی تو ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آ جاتے، پھر جیسے ان کو دیکھتے اور ان کے ارشادات سنتے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ الوابل السیب، نیک بندہ اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کے حالات و وسائل کے مطابق عملی تربیت کرتا ہے، انہیں نصیحت کرتا ہے، ان کی ڈھارس باندھتا ہے، اور اگر کچھ شبہات درپیش ہوتے ہیں تو ان کا ازالہ کرتا ہے، اور جب کسی شہوت کی طرف میں اعلان ہوتا ہے تو اگلے صفحے پر جائیں اس سے روکتا ہے۔ چنانچہ اگلے صفحے پر جائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ولی دوست ہیں جو بھلے کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، بلا شبہ سب سے غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر سیرت نبی کا مطالعہ کریں تو اس کے متعدد شواہد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دو ایک واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت یاسر، ان کی بیوی حضرت سمیہ اور بیٹے حضرت عمار عنہم کے اسلام قبول کرنے کے جرم میں مشرکین ان کے ساتھ کیسا برا سلوک کرتے، اور اس قدر جو ہے آپ کے ساتھ معاملہ کرتے، یعنی جو بات وہاں پر ذکر کی گئی ہے کس قدر تکلیف دیتے کہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ درد سے کراہ رہا ہوتے، رسیوں میں باندھے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور تکلیف کی تاب نہ لا کر یہ کہہ اٹھتے، اللہ کے رسول کیا یہ عذاب ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس سے ہمیں نجات نہیں ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور مدد تو نہ کر سکتے، البتہ ان الفاظ سے تسلی دیتے اور ڈھارس باندھتے کہ صبرن، اگلے صفحے پر جائیں، صبرن، بعض روایتوں میں آتا ابشروا آل یاسر موعدکم الجنہ، کہ اے اہل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کو لازم پکڑو، بشارت ہے، استقامت اختیار کرو، یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، تمہارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہے۔ حضرت خباب بن عراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسا امام بخاری نقل کیا، خباب بن عراد قال شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له الا تستنصروا لنا الا تدعوا الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاع بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق بسنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله او الذب او ذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب بن عراد رضی اللہ عنہ پہنچے، جو سیرت استقامت کے باب میں ایک ذریع صفحہ ہے۔ ان کی استقامت کی مثال دنیا کی تاریخ میں قال ملتی ہو۔ ہم نے ذکر کیا تھا سیدنا خباب کی استقامت، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم یعنی کمزور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حالت کی شکایت لے کر آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے، یعنی کعبے کے سائے میں۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ مشرکین کی اذیتیں اب قوت صبر کے آگے بڑھ چکی ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے کسی کو گرفتار کیا جاتا اور گڑھا کھود کر اسے آدھا گاڑ دیا تھا، پھر آرا چلایا جاتا اور اس کے سر پر رکھ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے، لیکن یہ عمل بھی اسے دین سے نہ پھر سکا۔ اسی طرح کسی اور شخص کو گرفتار کیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کی گوشت پشت کو یعنی اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیا جاتا، یہ کارروائی بھی اسے اپنے دین سے نہ پھر سکتی۔ اللہ کی قسم یہ کام یعنی اسلام کا پھیلنا پورا ہو کر رہے گا، حتیٰ کہ صنعاء سے حضرموت تک مسافر بے خوف و قطر سفر کرے گا۔ اسے اگر خوف ہوگا تو صرف اللہ کا یا پھر اپنی بکریوں کے لیے بھیڑیوں کا خطرہ ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ اگلے صفحے پر جائیں۔ بعد میں
بعد کے اولاد بھی، بعد کے ادوار میں بھی اہل حق علماء و صالحین کا شیوا رہا ہے کہ اپنے شاگردوں، ساتھیوں اور متعلقین کو مشکل وقتوں میں استقامت اور دین پر ثابت قدم کی تاکید کرتے تھے۔ ابو جعفر العنبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، امام ذہبی اسر علم النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل کو خلیفہ مامون کے پاس لے جایا جانے لگا اور مجھے اس کی اطلاع ملی تو دریائے فرات کو پار کر کے میں اس جگہ پہنچا جہاں امام موصوف قیام پذیر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سرائے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا ابو جعفر تم نے ہار مان لی؟ ہم نے جواب میں کہا یہ میرا معاملہ تھا، البتہ اس وقت آپ لوگوں کے امام ہیں، لوگ آپ کی اقتداء کرتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ نے قرآن کو مخلوق مان لیا تو اس کے بعد بہت سے لوگ اسے قبول کر لیں گے، اور اگر آپ نے قبول نہ کیا تو بہت سے لوگ اسے ماننے سے انکار کر دیں گے، اور یاد رکھیے کہ اگر اس شخص خلیفہ مامون نے آپ کو قتل نہ بھی کیا تو یقیناً پھر بھی ایک دن آپ مریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ثابت قدم رہے اور ان کی پیشکش قبول نہ کرو۔ ابو جعفر کہتے ہیں کہ میری یہ باتیں سن کر امام احمد بن حنبل رونے لگے اور فرمایا ماشاء اللہ اے ابو جعفر اپنی باتیں دہراؤ، تو میں نے اپنی باتیں دہرا دی اور یہی کہتے رہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بلکہ یہ تو عالم ہے۔ ابو الحیثم کے بارے میں آتا ہے جو ایک چور تھے، جب احمد بن حنبل کو جلاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا، ابو الحیثم نے کہا یا ابا عبداللہ انا ابو الحیثم الیار اللص الطرار قاطع الطریق شارب القمر مکتوب فی دیوان امیر المؤمنین انی ضربت 18,000 جلدة متفرق صبرت علی الصوت فی سبیل الشیطان فاصبر انت یا احمد فی سبیل الرحمن، کہ اے احمد بن حنبل میں ابو الحیثم ہوں جو ایک چور ہوں، ایک ڈاکو ہوں، شراب پینے والا ہوں، امیر مومنین کے دیوان میں یعنی وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مجھے کوڑے مارے گئے اور ہزاروں کوڑے مارے گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں برائی کرنے سے نہیں رکا، مسلسل برائی کرتے رہا شیطان کے راستے پر۔ آپ تو حق پر ہے، آپ تو قرآن کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، آپ تو کفر کا انکار کر رہے ہیں، طاغوت کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ رحمان کے راستے میں صبر اختیار کریں، استقامت سے کام لیں۔ اس سلسلے میں وارد اگلے اور پچھلے علماء و صلحاء کے واقعات اگر ذکر کیے جائے تو موضوع کو بہت لمبا ہو جائے گا، یہاں مقصود غرض صرف یہ ہے کہ استقامت پر حرص مسلمانوں کو چاہیے۔ اگلے صفحے پر جائیں، مسلمانوں کو چاہیے بلکہ اس فتنوں کے دور میں علماء حق، آپ آگے آ گئے پچھلے جائیں، مسلمانوں کو چاہیے بلکہ اس فتنوں کے دور میں علماء حق اور نیک لوگوں کی مجلسوں سے دور نہ رہیں، اس سے دوستی و محبت کا تعلق جوڑے رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت، عبادت، ان سے تعلق ذریعہ نجات اور ان کا قرب باعث برکت ہے۔ درج ذیل آیت مبارکہ میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، خبردار تیری نگاہ میں ان سے ہٹنے نہ پائے کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کام کی حد سے گزر چکا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن صرف انہی کی دوستی باقی رہے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اس آیت کا سبب نزول آپ دیکھیں، بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو ملے گا، ابن کثیر یا در منصور آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وقت نہیں ہے۔ آج تم پر کوئی خوف و غم نہیں، تم دل اور غمزدہ نہ ہو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان رہے۔ اگلے صفحے پر جائیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ غافر کی ابتدا آیت کی تفسیر میں یزید کے حوالے سے یزید بن الاسم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ ملک شام میں ایک طاقتور شخص تھا، ملک شام میں ایک طاقتور شخص تھا جس کی آمد و رفت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک بار حضرت عمر نے محسوس کیا کہ اس کے آمد و رفت کا سلسلہ اچانک منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کو اس کے بارے میں تشویش ہوئی، چنانچہ لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے؟ کافی دن گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ لوگوں نے بتلایا کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا ہے اور شراب نوشی میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی فوراً کاتب کو بلایا اور کہہ لکھا السلام علیکم، اللہ وحدہ لا شریک
کہ ہم بیان کرتا ہوں جو گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا اور انعام و قدرت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا، یا یوں سمجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو لکھا، یہ سورہ غافر کی آیتیں لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، یہ آیتیں جو ہے لکھ کر بھیجی، اور پھر اتنا لکھ کر خط ارسال کر دیا اور ساتھیوں سے فرمایا اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پھیر دے اور اسے توبہ کی توفیق بخشے۔ امیر المومنین کا خط جب اس شخص تک پہنچا تو وہ اسے پڑھنے لگا اور اس خط کو بار بار پڑھتا، اللہ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب والا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ الفاظ دہراتا جاتا اور روتا جاتا، بالآخر اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوش یہ خبر پہنچی تو فرمایا ایسے ہی کیا کرو، جب تمہارا کوئی بھائی، اگلے صفحے پر جائیں، جب تمہارا کوئی بھائی سیدھی راہ سے بھٹک جائے، اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرو، اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اسے توبہ کی توفیق بخشے اور اس کی برائی بیان کر کے شیطان کی اس پر مدد نہ کرو۔ یعنی یہاں تو الٹا ہوتا ہے نا، اس کی برائیاں بیان کر کر شیطان کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے بحث ختم ہوتی ہے۔ اگلی جو بحث ہے وہ ہے استقامت کی راہ میں رکاوٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔